اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاعد صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور ماہ محرم الحرام کی آمد ہونے والی ہے، یعنی ماہ محرم الحرام آنے والا ہے اور ماہ ذوالحجہ جو ہے ختم ہونے والا ہے، یعنی ہماری زندگی سے جو ہے ایک سال اور کم ہو جائے گا۔ جیسے ہی ماہ محرم الحرام کی آمد ہوگی، ہماری زندگی سے ایک سال اور کم ہو جائے گا۔ ماہ محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، یعنی جو 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتائے ہیں، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ جو ہے ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، یعنی اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرام کو اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں جو ہے علامتیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، اہل ایمان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، حرمت والے مہینوں کا ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا جو ہے ادب کرو۔ یعنی میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا ادب کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر جو ہے واضح کر کے بتا دیا کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا ادب کیا جائے، اور حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ جو ہے ماہ محرم الحرام بھی ہے، تو اس لیے جو ہے ماہ محرم الحرام کا ادب کیا جائے۔ اور یہ ماہ محرم الحرام جو ہے ایسا مہینہ ہے، اس کا ادب صرف ہم اور آپ ہی نہیں کرتے، بلکہ جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کا ادب جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ کیا کرتے تھے۔
اس مہینے کا ادب زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی جو ہے اس کا احترام باقی رکھا۔ ایسا نہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی، اور زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس کا ادب کیا کرتے تھے، مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے جو ہے اس کے ادب کو، اس کے احترام کو ختم کر دیا۔ مگر ماہ محرم الحرام ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ادب جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کیا جاتا تھا، اور جب اسلام آیا اسلام نے بھی جو ہے اس مہینے کے ادب کو برقرار رکھا۔ اس مہینے کے ادب کا، اس مہینے کے احترام کا جو ہے جو سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا، اسلام نے جو ہے اس کو برقرار رکھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اب قرآن مجید سے تو یہ واضح ہو گیا کہ ماہ محرم الحرام کا ادب کیا جائے، مگر اب ہماری قوم جو ہے، ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا کہ جیسے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے، لوگ اس طریقے کے خرافات میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس طرح جو ہے خرافات میں لگ جاتے ہیں کہ شیطان بھی ان کے خرافات کو دیکھ کر جو ہے شرما جاتا ہے۔ شیطان بھی ان کے خرافات کو، ہماری قوم کا یہ عالم ہے کہ ہماری قوم جن کے لیے قرآن کے اندر یہ آیا کہ ماہ محرم الحرام کا ادب کیا جائے، اب ادب سے یہاں مراد کیا ہوتی ہے؟ ادب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو جو ہے لوگوں نے ایک طرف کر دیا، اور اپنی نفسانی خواہشات کے ذریعے سے جو ہے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے ایسے ایسے خرافات کو گڑھ لیا کہ ان کے خرافات کو دیکھ کر جو ہے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ اور خاص طور سے جو ہے ماہ محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر جو ہے سب سے زیادہ خرافات ہوتے ہیں۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا ابو عثمان نحوی رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہے 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام میرے آقا کے جو غلام، جو میرے آقا کے جانثار، جنہوں نے سب سے پہلے میرے آقا سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم میرے آقا سے حاصل کی، جن کو حدیث کی تعلیم میرے آقا سے ملی، ان صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی؟ ان صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ تو حضرت سیدنا ابو عثمان نحوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہے 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ 3 عشروں کی جو ہے تعظیم کیا کرتے تھے۔ پہلا عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یعنی صحابہ اکرام جو ہے بالخصوص ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہ لوگ سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور اس آخری عشرے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، یعنی جو بقرہ عید والا مہینہ ہے، اس کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ جو ہے اس کا بھی صحابہ اکرام بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے، تعظیم صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر محرم الحرام کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ماہ محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ ہے، پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک صحابہ اکرام ان 10 دنوں کو جو ہے بہت زیادہ ادب کے ساتھ گزارا کرتے تھے اور ان کا ادب کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے پہلے غلام ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے جو ہے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی، ہم اور آپ کو اپنے عمل سے یہ بتایا کہ یہ جو عشرے ہیں، یہ عشرے جو ہے ماہ محرم الحرام کے جو پہلے عشرے ہیں، یہ خرافات کرنے والے نہیں بلکہ تعظیم والے عشرے ہیں۔ ان کا جو ہے ادب کیا جائے، ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے۔
ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت میں جو ہے احادیث کی کتابوں کے اندر کئی حدیثیں ملتی ہیں کہ میرے آقا نے جو ہے ماہ محرم الحرام کا نام لے کر واضح طور پر جو ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ ایک شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی ایک صحابی جو ہے میرے آقا کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ یعنی انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ماہ رمضان المبارک کے اندر تو روزے رکھتا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اور بھی روزے رکھوں، تو کون سے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں؟ تو اب میرے آقا نے جواب دیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو محرم کے روزے رکھو۔ میرے آقا نے کہا کہ اگر تم ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے تم ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے تم روزے رکھو۔ کیونکہ میرے آقا نے اور آگے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد جن روزوں کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے۔ کیونکہ ماہ محرم الحرام کو میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہے ایک دن ایسا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ میرے آقا نے کہا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر تو ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی ہے، مگر اس میں توبہ کی قبولیت کا جو سلسلہ ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے بلکہ دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے۔ اب جو بھی ماہ محرم الحرام کے اندر توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو ان احادیث سے میرے مسلمان بھائیوں چند باتیں جو ہے سامنے آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ جو ہے سب سے افضل ہے تو ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ ادب والا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے اس مہینے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے، مہینہ بتایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ محرم الحرام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں بھی روزے رکھے جائے۔ تو اب اشارہ میرے آقا نے دے دیا کہ یہ عبادت والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے، اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اور تیسری بات میرے آقا نے جو بتائی اور احادیث سے جو ہم اور آپ کو سبق ملا وہ تیسری بات یہ کہ ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے
कसरत से तौबा करनी चाहिए। माह मुहर्रम हराम के अंदर जो है कसरत से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कसरत के साथ तौबा कबूल होती है। अब अगर कोई ये इंसान सोचे कि मैं गुनाहगार तो हूं नहीं, क्यों मैं तौबा करूं? नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, तौबा से सिर्फ जो है गुनाह ही माफ नहीं होते, तौबा से सिर्फ गुनाह ही नहीं माफ होते, बल्कि तौबा के जरिए से जो है दर्जात में भी बुलंदी हासिल होती है। यानी अगर हमारे पास गुनाह नहीं है और हम तौबा कसरत के साथ कर रहे हैं, तो अब हमारी तौबा की वजह से जो है हमारे दर्जात में जो है बुलंदी भी हासिल होगी। जैसे हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा गफिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, यानी हम अपने लिए भी दुआ करते हैं और अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करते हैं। तो अब जब हम दुआ पूरी जिंदगी करते रहे और हमारे वालिदैन तो बहुत पहले फौत हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, और जो इंसान फौत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, उसका अमल जो होता है वो बंद हो जाता है। तो अब हम दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ से जो है उनके जो नामे अमाल में गुनाह थे वो तो धीरे धीरे खत्म होते रहे और हम दुआ पर दुआ जो है करते रहे, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी दुआ से जो है उनके दराजात में बुलंदी होने लगती है। जो हम दुनिया के अंदर उनके लिए जो है मगफिरत की दुआ करते हैं, तो उस मगफिरत की दुआ की वजह से जो है उनके दराजात में बुलंदी होने लगती है। इसलिए जो है कोई इंसान ये ना सोचे कि जब मैं गुनाह करूंगा तब मैं जो है तौबा व इस्तगफार करूंगा। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, ये तौबा व इस्तगफार जो है ऐसा अमल है जो हमारे गुनाहों को भी मिटाता है और हमारे दराजात में भी बुलंदी अता फरमाता है। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, माह मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख जो है, यानी पहली तारीख यकुम मुहर्रम जो है, वो खलीफे दो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख है। यानी हजरत उमर ने जो शहादत का जाम नोश किया था वो यकुम मुहर्रम को किया था। आपने जो है शहादत का जाम यकुम मुहर्रम को नोश किया। तो पहली तारीख हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख है। बुखारी शरीफ के अंदर है कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। हजरत उमर ये दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा और हुजूर के शहर में अता फरमा। मेरे आका हजरत उमर जो है ये दुआ करते थे कि मौला मुझे मौत आए तो शहादत की मौत आए और दुनिया के किसी और खित्ते में जो है मुझे मौत ना आए, बल्कि मेरे महबूब के शहर में जो है मुझे मौत आए। ये हजरत उमर जो है दुआ किया करते थे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल किया और दोनों बातें जो है अल्लाह ताला ने आपकी दोनों बातों को जो है कबूल कर लिया कि आपने जो शहादत का जाम नोश किया था वो मदीना मुनव्वरा के अंदर ही नोश किया था। हालात ये थे कि आप जो है नमाज फजर जो है मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ा रहे थे। नमाज फजर मस्जिद नबवी के अंदर जो है आप पढ़ा रहे थे, तो आप ही के पीछे जो है सफ में एक अबू लूलू मजूसी नाम का जो है शख्स सफ में खड़ा था और मौके की वो तलाश में था। और जब हजरत उमर ने नमाज को शुरू किया, जैसे ही आपने अपने हाथों को उठाकर नाक के नीचे लाकर बांधा, नमाज को आपने शुरू किया, तो ये मजूसी अबू लूलू मजूसी जो था इसने जो है हजरत उमर पर हमला कर दिया और इतना शिद्दत के साथ जो है इसने हमला किया कि हजरत उमर जो है जब आप पर तलवार का वार होता है और ऐसा वार होता है कि फौरन जो है आप गिर जाते हैं। और जब आप गिर जाते हैं, नमाज फजर का वक्त था,
آپ کو لوگوں نے جو ہے اٹھا کر آپ کے مکان پر پہنچایا، تو ایک محرم کو جو ہے آپ نے جو ہے شہادت کا جام نوش کیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک محرم کو جو ہے ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اب جیسے ماہ محرم الحرام کے اندر اکثر و بیشتر ایک سوال لوگ کرتے ہیں، وہ سوال یہ کہ کیا ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے شہدائے کربلا کے علاوہ کسی نبی یا ولی کے نام سے جو ہے فاتحہ کرنا درست ہے کہ نہیں؟ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے علاوہ جو ہے کسی اور کے نام سے ہم ایصال ثواب نیاز فاتحہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا اپنے مرحومین کے نام سے جو ہے فاتحہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے، میرے سیدی اعلی حضرت نے جو فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے وہ یہ لکھا کہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، ہر دن ہر مہینے میں جو ہے ہر نبی، ہر ولی اور ہر مسلمان کے نام سے جو ہے نیاز و فاتحہ کیا جا سکتا ہے، نیاز و فاتحہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ایک محرم کو جو ہے حضرت عمر کے نام سے جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور بات، اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جس نے حملہ کیا تھا اس کا نام جو تھا ابو لولو مجوسی۔ مجوسی جو ہے آگ کے پجاری کو کہا جاتا ہے، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کو جو ہے مجوسی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا ابو لولو فیروز مجوسی جو تھا، یہ مجوسی تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ اور جب اس نے حضرت عمر پر حملہ کیا اور حملے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب میں جو ہے بھاگ نہیں سکتا، تو اس نے جو ہے خنجر سے خود اپنے پیٹ میں جو ہے خنجر کو مار لیا اور وہیں پر یہ مر گیا۔ اب ہم اہل سنت و جماعت چاہے حضرت علی پر حملہ کرنے والے عبد الرحمن ملجم ہو یا حضرت عمر پر حملہ کرنے والا جو شخص ہے، ہم ان لوگوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، ہم ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کے اوپر جو ہے ہم اور آپ اہل سنت کا ہر فرد جو ہے لعنت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ اس لیے کبھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے حضرت علی پر حملہ کیا ہم نے اس کے نام سے جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہو، یا اس کے نام سے مقبرہ بنوایا ہو، یا اس کے نام سے جو ہے قبر بنائی ہو۔ اہل سنت کے اندر یہ چیز ہرگز نہیں پائی جاتی، مگر اسی روئے زمین پر جو ہے کچھ لوگ حضرت عمر سے ایسا بغض رکھتے ہیں، ایسا بغض رکھتے ہیں کہ اس مجوسی کا جو ہے لوگوں نے پورا مقبرہ بنوایا اور قبر بنوائی، اور جب ایک محرم آتا ہے 2010 سے پہلے تک جو ہے وہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ حضرت عمر کے بغض میں ان لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور لکھیں ابو لولو فیروز مجوسی کی قبر، آپ کو پورا ایک مقبرہ مل جائے گا۔ وہاں پر کچھ لوگ فاتحہ خوانی کرنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، اور یہ کہیں بہت دور نہیں بلکہ ایران ہی کے اندر موجود ہے، کہ ایران کے لوگوں نے جو ہے اس چیز کو اپنے عمل میں لایا کہ جس نے حضرت عمر کو شہید کیا اس سے بے انتہا محبت کرنی شروع کر دی، گویا انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے دل میں جو ہے حضرت عمر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ایسے فرادیوں سے، ایسے دھوکے بازوں سے جو ہے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ دکھانے کے لیے جو ہے کچھ اور ہوتا ہے مگر حقیقت میں ان کے دل میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آنے والی ایک محرم جو
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. آپ اپنے گھروں پر ان کے لیے جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ماہ محرم الحرام کا ادب کرنے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ماہ محرم الحرام کے اندر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اب یہ چیز جو ہے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی جان چکا ہے اور ہر کوئی پڑھ لکھ کر جو ہے سمجھ چکا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جو اسلام کی تعلیم ہے اسی پر عمل کریں تاکہ جو ہے آپ کی دنیا بھی سنور جائے